تشریف لاتے ہیں علامہ صدیق ہزاروی صاحب اور آج کے رزلٹ کا اعلان کرتے ہیں علامہ صدیق ہزاروی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جامعہ محمدیہ غوثیہ کے بانی ضیاء الامت حضرت علامہ مفسر قرآن پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جگر گوشہ ضیاء الامت حضرت صاحبزادہ علامہ امین الحسنات صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ضیاء القرآن جامعہ محمدیہ غوثیہ کا اتنا بڑا نیٹ ورک جو پورے ملک میں نہیں بلکہ باہر دنیا میں بھی موجود ہے، اس کے تحت جو عظیم علمی خدمات انجام دی گئی ہے، آج الحمدللہ اس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے۔ میں بزم ضیاء الامت کے دوستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مادر علمی کی اس گولڈن جوبلی کو بڑے شاندار طریقے سے بڑی محبت سے منایا ہے اور ابھی منا رہے ہیں۔ طلباء کرام الحمدللہ بہت سے مدارس سے تشریف لائے، بہت اچھی تقریریں کی ہیں، بڑے اچھے خطابات فرمائے ہیں، اور جس سے ہمیں یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدارس کے طلباء کے اندر یا ہمارے یونیورسٹیوں میں جو طلباء ہیں بڑے باصلاحیت ہیں، ان کی گفتگو کے اندر جو ادبیت ہے، اتار چڑھاؤ ہے، یہ تمام چیزیں اس بات کی غماز ہیں کہ ہم انشاءاللہ مایوس نہیں ہیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ مدارس کے طلباء کی طرف اساتذہ کرام توجہ فرمائیں۔ جو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں، میں گفتگو زیادہ نہیں کروں گا، میرے خیال میں 3 بجنے والے ہیں۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ادب کے ساتھ، اس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ ہمارے جو گفتگو کے موضوعات ہیں ان کی تقسیم نہیں ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے، انجینئر صاحب سے گزارش کروں گا، ایک یونیورسٹی کے اندر، ایک دینی ادارے کے اندر ہمیں جو گفتگو کرنی چاہیے، اہل سنت کا اتحاد ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا طلباء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں طلباء کو بتائیں کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اساتذہ کو بتائیں کہ طلباء کو ہم نے کس نہج پر لانا ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تنظیم المدارس کے ناظم اعلیٰ ہیں، تنظیم المدارس کو کیا انقلاب لانا اپنے نصاب کے اندر، اس کے نصابی کمیٹی میں جو عزت مآبیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور بڑے ذہین اور سنجیدہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو آگے لانا ہے جو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تنظیم المدارس کو نصاب دیں۔ ہمیں یہ بھی خدا کے لیے اس بات کو بھی سوچیں کس سٹیج پر ہم نے کس موضوع کو لانا ہے، کس سٹیج پر کس کو لانا ہے۔ بارہ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ طلباء کرام کے خطابات الحمدللہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت اچھے خطابات فرمائے۔ کچھ چیزیں محسوس ہوئی، کچھ الفاظ جو ہیں ان کے حوالے سے ذرا کچھ کمی تھی، ان الفاظ کی درستگی ضروری ہے۔ موضوع کے حوالے سے اگر ہم یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ اگر گن کر بتا دیں کہ پاکستان میں کیا کیا چیلنجز ہیں اور اس کے مقابلے کی کیا کیا صورتیں ہیں، تو غالباً کسی تقریر سے یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے، وہ سب کی سب لفاظی کی نظر ہو گئی۔ یہ بتانا چاہیے یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے۔ جب تک ایک حکیم بیماری کی تشخیص نہیں کرتا اس وقت تک اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ ہمارے طلباء کو، ہمارے مقررین کو ادراک ہونا چاہیے کہ ہمیں اس وقت فلاں فلاں چیلنج ہے، اس چیلنج کا جواب یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ تو اس لیے بہت سارے، چونکہ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں اس میں ایک بات یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے طلباء کرام تشریف لائے، بڑی انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مدارس کے اساتذہ کرام نے اپنے طلباء کی رہنمائی کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ طالب علم بیچارہ خود ہی کتابیں دیکھتا ہے،
خود ہی مطلب یہ ہے کہ سیڈیاں سنتا ہے، کیسٹیں سنتا ہے اور پھر جا کر اپنی تقریر بناتا ہے۔ اس المیہ کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اساتذہ رہنمائی کریں، بتائیں کہ اس موضوع کے حوالے سے آپ نے کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ 3 پوزیشنیں ہوتی ہیں، اب اتنے افراد میں سے 3 افراد ہی آگے آتے ہیں۔ ہم 3 حضرات نمبر لگانے والے تھے، اس میں کوئی زیادتی والی صورت نہیں ہو سکتی، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر لگایا، ان کو جمع کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی نادانستہ طور پر کوئی ساتھی یہ سمجھے کہ ایسا ہوا ہے، اس کے ساتھ ناصافی، تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ الحمدللہ ایسا کوئی ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ میں نام بتاتا ہوں۔ تیسری پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ ہارون عباسی صاحب ہیں، منہاج یونیورسٹی لاہور کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہارون عباسی صاحب، ان کو مبارک ہو۔ دوسری پوزیشن حافظ اسد محمود صاحب، ان کا تعلق جامعہ رضویہ انوار العلوم واہ کینٹ کے ساتھ ہے۔ حافظ اسد محمود صاحب کو مبارک ہو۔ تیسرے جو پہلی پوزیشن ہے، پہلی پوزیشن محسن عباسی صاحب ہیں، ایم اے اصول دین ڈپارٹمنٹ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ تیسری پوزیشن ہارون عباسی صاحب، منہاج یونیورسٹی لاہور۔ دوسری پوزیشن حافظ اسد محمود صاحب، جامعہ رضویہ انوار العلوم واہ کینٹ۔ اور پہلی پوزیشن محسن عباسی صاحب، ایم اے اصول دین ڈپارٹمنٹ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ محمدیہ غوثیہ کو ہمیشہ کے لیے پلتا پھولتا رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پہلا انعام لینے کے لیے تشریف لائے محسن عباسی صاحب۔ انہیں سیرت ضیاء النبی کا ایک سیٹ، ایک اعزازی شیلڈ اور ایک اعزازی سند پیش کی جا رہی ہے۔ قبلہ پیر سید پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے دست اقدس سے یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ انجینئر ثروت اعجاز صاحب اور ڈاکٹر اظہر محمود صاحب بھی انعام دینے میں حضرت کے ہمراہ ہیں۔ دوم پوزیشن حافظ اسد محمود صاحب، جامعہ رضویہ انوار العلوم واہ کینٹ سے، وہ دوم پوزیشن اپنی وصول کریں۔ حافظ اسد محمود صاحب، حافظ اسد محمود صاحب نے ضیاء القرآن شریف کا ایک سیٹ، ایک اعزازی سند اور ایک شیلڈ پیش کی جا رہی ہے۔ اور تیسری پوزیشن میں جمال کرم کا ایک سیٹ، ایک اعزازی سند اور ایک شیلڈ پیش کی جا رہی ہے۔ تشریف لائیں منہاج یونیورسٹی لاہور سے ہارون عباسی صاحب۔ سامنے دیکھو بیٹا، جسٹ منٹ پلیز، سامنے۔ تھینک یو۔ ہارون عباسی صاحب تشریف لائیں اور تیسری پوزیشن کا انعام وصول فرمائیں۔ منہاج یونیورسٹی لاہور۔ سامنے دیکھو، سامنے دیکھو بیٹے۔ گزارش کریں گے کہ قبلہ پیر صاحب سے کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کو اعزازی شیلڈ پیش فرمائیں۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب۔ جناب انجینئر ثروت اعجاز صاحب کو اعزازی شیلڈ پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر اظہر محمود صاحب کو اعزازی شیلڈ پیش فرمائیں۔